الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ مائدہ سے آیت نمبر 3 کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے اور ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، معاونت کرو،
ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. کن کاموں میں مدد کرنی ہے؟ علی البر، نیکی کے کاموں میں. اگر آپ قرآن کریم کی آیات پر غور کریں تو آپ کو قرآن کریم کی آیات میں کچھ مختلف اصطلاحیں ملیں گی جو بالکل ہم معنی ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے ان میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں لفظ بر آیا ہے. بر کا معنی بھی نیکی ہوتا ہے. ایک لفظ آئے گا حسنات. حسنات کا معنی بھی ترجموں میں اور تفاسیر میں اس کا مفہوم لکھا ہوتا ہے نیکی. ایک لفظ آتا ہے خیر. خیر کا معنی بھی عموماً ترجموں میں لکھا ہوتا ہے بھلائی، نیکی. ایک اور لفظ آتا ہے معروف. معروف کا معنی بھی نیکی کر دیا جاتا ہے. ایک لفظ آتا ہے صالحات. صالحات کا معنی بھی نیکی کر دیا جاتا ہے. ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو ان اصطلاحوں میں فرق نظر آئے گا، اور ان کی جو ازداد ہیں اس میں بھی فرق ہے. مثال کے طور پر بر کی ضد نیکی اسم ہے. بر کا معنی نیکی اور اس کی ضد آئے گی اسم. حسنات نیکی، حسنات کی ضد آئے گی سیئات. لیکن آج لا علمی کی بنیاد پر اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی انسان اسم والا گناہ کرے تو ہم اسے حسنات والی نیکی بتا دیتے ہیں. تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. بر کہتے ہیں خرچ کرنے والی نیکی کو، اور حسنات یہ کہتے ہیں اس عمل کو جو بدنی طور پر کیا جائے. نماز بدنی عبادت ہے اور اللہ نے اس کو حسنات میں بیان کیا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. نماز کا تعلق حسنات سے ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے تو ہم اس کو بر والی نیکی نہیں بتائیں گے بلکہ اسے حسنات والی نیکی بتائیں گے. اگر کوئی فساد والا گناہ کر رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اسے معروف کی طرف لے جائیں، امر بالمعروف اسی سے ہے، امر بالمعروف شروع کر دیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسے فساد سے روکنے کے لیے صالحات کی طرف لے جائیں. یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن آج جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں دو الفاظ ہیں، بر اور اسم. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بر والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اب بر کا تعلق انسان کی ہر نیکی سے ہے. یہ ایسا لفظ ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی بر کا اطلاق ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے بر کے بارے میں پوچھا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے نیکی اور بر والی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق. بر حسن اخلاق کا نام ہے. حسن اخلاق کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی بر کے ضمن میں شامل ہے. اور قرآن کریم میں بہت بڑی نیکی رب کہتا ہے لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر والی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہارے نزدیک بہت محبوب ہے۔ کسی کو دولت پسند ہوتی ہے، فرمایا تم اگر بر والی نیکی کرنا چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز دولت کو خرچ کرو۔ کسی کو جائیداد پسند ہوتی ہے، صحابہ اکرام میں بعض کو جائیداد پسند تھی۔ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایک باغ بڑا پسند تھا، کھجور کا باغ تھا، اس میں کنواں بھی تھا، زمین بھی بڑی زرخیز تھی، فصل بھی بڑی عمدہ ہوتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ آیت بیان کی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر والی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اور بر والی نیکی انجام نہیں دے سکتے جب تک اپنی محبوب چیز رب کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ صحابی رسول آئے، اللہ کے پیغمبر یہ باغ مجھے سب سے پسند ہے، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ فرمایا نیکی کے کاموں میں، بر والے کاموں میں، خرچ کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، علی البر والتقوی، اور وہ کام تقوی والا بھی ہونا چاہیے۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کے عربی میں 3 معنی آتے ہیں۔ ایک آتا ہے بچنا، ایک آتا ہے چلنا، اور ایک آتا ہے بچنا، چلنا اور ڈرنا۔ یہ 3 مفہوم تقوی میں شامل ہیں۔ اگر کسی کام میں خدا کا خوف نظر آئے، خدا خوفی ہو، تو وہ کام تقوی والا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی نیکی ہے جو آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے، کیونکہ بچنا بھی ہے تو وہ بھی تقوی کے مفہوم میں شامل ہے۔ اور تقوی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ چلنا، ترقی کرنا، جس کام میں دینی یا دنیاوی طور پر ترقی ہو وہ بھی تقوی کے ضمن میں آتا ہے۔ فرمایا ایسے کاموں میں معاونت کرو جو بر والے بھی ہو، جن کاموں میں خدا خوفی بھی ہو، جن کاموں میں تقوی کی یہ جھلک بھی ہو کہ تمہیں گناہ سے بچا دے، جہنم سے بچا لے، اور ایسے کاموں میں معاونت کرو ایک دوسرے کی کہ جس میں ترقی ہو۔ اگلا ٹکڑا ولا تعاون، ایک دوسرے کی معاونت نہیں کرنا۔ کن کاموں میں؟ علی الاثم، گناہ کے کاموں میں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہو اس کی معاونت نہیں کرنی ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو، کوئی غبن کر رہا ہو، کوئی تم سے کسی برے کام میں معاونت مانگ رہا ہو۔ فرمایا علی الاثم، اسم۔ صحابی رسول نے پیغمبر سے پوچھا کہ اسم کیا ہے؟ گناہ، ایک گناہ اسم بھی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کی وضاحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدری، اسم یہ ہے کہ کوئی برا کام وہ تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کام کے کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کام کے کرنے سے کہیں ہمیں رب کا عذاب نہ پکڑ لے۔ اگر یہ کھٹکا اور یہ شبہ دل میں پیدا ہو تو سمجھ جانا وہ اسم ہے۔ رب کہتا ہے ایسے کاموں میں بھی معاونت نہیں کرنا جو دل میں کھٹکا پیدا کریں، والعدوان، اور ایسے کاموں میں بھی کہ جن کا تعلق عدوان سے ہے۔ تقوی کے مقابلے میں عدوان آیا ہے۔ اب ہر وہ کام جو خدا سے بے خوف کر دے، رب کا خوف ختم کر دے، اس کام میں معاونت نہیں کرنی۔ جو کام جہنم کا ایندھن بنانے کا باعث ہو، اس کام میں معاونت نہیں کرنی۔
جس کام سے ترقی کے بجائے تنزلی ہوتی ہو وہ کام عدوان ہے، سرکشی ہے، حد سے تجاوز ہے۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت نہیں کرنا۔ اب میرے دوستو بزرگوں، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بر والی نیکی، تقوی والی نیکی میں معاونت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے وہ نیکی آسان کر دیں۔ معاونت کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور یہ جب تک بیدار نہیں ہوگی جب تک ہمارے دل میں تعاون کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا۔ تعاون کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کسی کی کسی بھی طور پر نیکی میں مدد کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کی مدد اس طور پر کی، جہاد کرنا ایک نیکی ہے، جس نے مجاہد کی معاونت اس طور پر کی کہ اس نے جہاد کا سامان لا دیا۔ اگر جہاد گھوڑوں پر ہوتا ہے تو گھوڑا فراہم کر دیا، اونٹ کوئی سواری فراہم کر دی، وہ اسلحہ فراہم کر دیا کہ جس کے ذریعے جہاد ممکن ہے اس دور میں۔ فرمایا فقد غزا، تو اس نے گویا خود غزوہ میں شرکت کر لی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تعاون پر کتنا بڑا اجر مل رہا ہے کہ ایک انسان کو وہی اجر مل رہا ہے جس چیز میں وہ معاونت کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نیکی اس طور پر کریں کہ سامنے والا وہ نیکی سمجھ جائے اور وہ بھی نیکی شروع کر دے۔ ہم دنیاوی طور پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کسی کو موبائل چلانا نہیں آتا تو وہ کیا کہتا ہے، یار یہ ایپ انسٹال نہیں ہو رہی، اس کا طریقہ ایک دفعہ مجھے سمجھا دو۔ آپ ایک دفعہ انسٹال کر لو اور پھر میں سیکھ لوں گا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہ دستور تھا۔ صحابہ اکرام بھی بڑھ چڑھ کے معاونت بھی کرتے تھے، اور معاونت کا ایک طریقہ یہ بھی اپناتے تھے کہ خود اس طرح نیکی کرتے تھے کہ سامنے والا دیکھ کر خود نیکی شروع کر دیتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ مضر کا ایک وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو بڑا ہی غریب تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنا غریب تھا کہ فاقوں کی نوبت آتی تھی اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ قبیلہ مضر کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، تلواریں ان کے گلوں میں لٹکی ہوئی تھی، اور بھوک کی شدت ایسی ہوتی تھی ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب اس قبیلے کے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو نماز کے لیے جمع کیا اور سیدنا بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں۔ اذان کہی گئی، پیغمبر نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ اعلان کیا اور لوگوں کو رب کا خوف دلایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیا
اور رب کا خوف دلانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تصدق رجل من دینارہ و درہمہ و طعامہ. اے میرے صحابہ، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، درہم و دینار ہے، وہ چاہیے کہ اسے خرچ کرے. کسی کے پاس اناج غلہ ہے، اسے چاہیے وہ اناج غلہ کھجور کی صورت میں ہے، جو کی صورت میں ہے، وہ خرچ کرے. من ثیابہ، اور اگر کسی کے پاس پہننے کے کوئی کپڑے ہیں تو اسے چاہیے وہ کپڑے صدقہ کر دے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک صحابی کھڑا نہیں ہو رہا. پیغمبر نے اتنا بڑا اعلان کر دیا. ایک انصاری صحابی، ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھیں. وہ صحابی کھڑے ہوئے اور فوراً ایک بہت بڑا تھیلا، ایک بہت بڑا بورا لے کر آ گئے. تعجز کفہ بل عجزت. صحابی رسول فرماتے ہیں وہ صحابی اس تھیلے کو اٹھانے سے قاصر تھے. اتنا وزنی تھیلا وہ پیغمبر کی خدمت میں صدقے کے لیے تشریف لے آئے. صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی اتنا مال و دولت لے آیا، تھیلا اتنا بڑا لے آیا کہ اس سے خود بھی اٹھایا نہیں جاتا، تتابع الناس، حدیث میں آتا ہے پھر لوگوں کا تانتنا بن گیا، اور ایک کے بعد ایک، کوئی کھجورے لاتا تھا، کوئی کپڑے لاتا تھا. حتی رأیت کومین عظیمین، میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں دو ڈھیر لگ گئے. من طعام و ثیاب، ایک ڈھیر کھانے پینے کی چیزوں کا تھا اور ایک ڈھیر کپڑوں کا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، حتی رأیت، راوی کہتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، یتحلل کأنہ مذہبۃ، آپ کا چہرہ دیکھ کر حشاش بشاش ہو گیا. آپ نے اس صحابی کا جب یہ طرز عمل دیکھا کہ اس صحابی نے دیگر صحابہ کو نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون یہ کیا ہے کہ انہیں راغب کر دیا ہے. جب پیغمبر نے صحابی کا یہ عمل دیکھا، یتحلل، پیغمبر حشاش بشاش ہو گئے. کأنہ مذہبۃ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے مبارک پر سونے کا پانی پھیر دیا گیا ہے، اس کی چمک دمک اتنی زیادہ تھی. پھر آپ علیہ السلام نے حدیث کے وہ الفاظ بیان کیے جسے سن کر ایمان تازہ ہوگا. فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اے میرے صحابہ، جس نے بھی اسلام میں کوئی ایسا طریقہ رائج کیا، ایسے طریقے کو اپنا لیا اور لوگوں کی اس طور پر معاونت کر دی کہ دوسرا بھی دیکھ کر وہ نیکی شروع کر دے، کان لہو کاجر مثل فاعلہ، اللہ رب العالمین اس نیکی کرنے والے کو تو اجر دے گا، لیکن اس نیکی کرنے والے نے وہ نیکی جسے دیکھ کر کی ہے، اللہ اس دکھانے والے کو بھی اجر دے گا. یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. نیکی اس طور پر کریں کہ دوسرا بھی نیکی شروع کر دے، یا پھر سامنے والے کے لیے اس طور پر معاونت اور مدد کر دیں کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے. تعاون علی البر والتقوی کا دوسرا پہلو کہ ایک انسان اس طور پر بھی معاونت کر سکتا ہے کہ کسی کو برائی سے روک دے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی ہے اور اس حدیث کے چند مفاہیم آپ حضرات کی خدمت رکھ کے انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. وہ حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جس شخص نے بھی کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھا، ظاہر ہے ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ اس انسان کو تو نیکی کے کام کرنے چاہیے، یہ برائی کیوں کر رہا ہے، اس کے دل میں احساس بیدار ہوگا۔ فرمایا من رأى منکم منکرا، اگر کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنے ہاتھ سے روک دو۔ یہ معاونت کی ایک صورت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے روک دے، اپنی زبان سے منع کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر اسے دل میں برا جانے۔ اس حدیث کا عموماً ایک ہی یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو بزرگوں، اگر اس حدیث کا صحیح طور پر مفہوم دیکھیں، وگرنہ تو یہ مفہوم بھی بہتر ہے اور صحیح ہے کہ کسی انسان کو برائی سے روک دیا جائے، لیکن انسان کی فطرت ہے، جس طرح بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ اسے کسی کام سے روکا جائے وہ کام وہ دوبارہ کرتا ہے، انسان کی بھی یہ فطرت ہے، وہ نوجوان ہو، وہ مرد ہو، وہ بوڑھا ہو یا عورت ہو، وہ کیسا ہی انسان ہو، آپ اسے کسی برے کام سے روک دیں، بظاہر وہ رک جائے گا لیکن پھر دوبارہ شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا پھر ہمیں ڈیپلی مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس طرح ہم برائی سے رکوا سکتے ہیں کسی کو۔ میرے دوستو، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اگر آپ قرآن کریم اور دین اسلام کی باتوں کو غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام نے مطلق طور پر کسی چیز سے نہیں روکا، کسی بھی چیز سے مطلق طور پر نہیں روکا۔ قریش مکہ سجدہ کرتے تھے، دین نے آ کر یہ نہیں کہا کہ سجدہ نہیں کیا کرو، بلکہ رب کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کو سجدے نہ کرو، واسجدوا للہ، رب کو سجدہ کرو، یعنی دین نے ہر چیز کا متبادل دیا ہے۔ جب تک آپ متبادل نہیں دیں گے وہ کام نہیں رک سکتا۔ کوئی انسان برائی کرتا ہے، اسے نکاح کی ترغیب دیں، اسے متبادل دیں گے، وہ برائی سے خود بخود رک جائے گا۔ کوئی انسان اسلام سے دور ہے، اسے اسلام کی تعلیمات آپ دے دیں گے، وہ دوسری برائی چھوڑ کر، دوسری تعلیمات چھوڑ کر متبادل کے طور پر اسلام کو قبول کر لے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ صحابہ میں لڑنے کا بڑا جذبہ تھا۔ اسلام سے پہلے حالت یہ تھی، مولانا حالی کہتے ہیں وہ تھے قتل و غارت گری میں چالاک ایسے، درندے ہوں چنگل میں بے باک جیسے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ صحابہ میں لڑائی کا جذبہ تھا اسلام سے پہلے، لیکن اسلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ لڑائی نہیں کیا کرو۔ جس میں یہ جذبہ نہ ہو وہ بزدل ہوتا ہے۔ دین نے یہ کہا کہ لڑائی کرنی ہے، کفار سے کرنی ہے، مسلمانوں سے نہیں کرنی۔ متبادل دے دیا، آٹومیٹکلی صحابہ آپس میں لڑنے سے رک گئے۔ اور پھر
مشرکین سے جہاد بھی ہوا، قتال بھی ہوا، کیونکہ رب نے متبادل پیش کر دیا تھا۔ صحابہ اسلام لانے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، رب نے یہ نہیں کہا کہ سود نہیں لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، رب نے متبادل کے طور پر تجارت پیش کر دی کہ تجارت کیا کرو، صحابہ نے سود کو چھوڑ دیا۔ بالکل ایسے ہی میرے دوستوں بزرگوں، اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے روک دے، بلکہ حدیث کا لفظ ہمیں بتاتا ہے غیر یغیر تغییرن کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے بدل دے۔ روکنا معنی نہیں ہے، روکنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کوئی غلط کام کرے لوگ واویلا مچا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، فلاں شخص نے ایسا کر دیا۔ میرے دوستو، واویلے کے بجائے اگر اس حدیث کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، معاشرے سے برائیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی کو دیکھو کہ وہ برائی کر رہا ہے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بدلے کیسے؟ بدلنا اس طور پر ہے، اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث کرے گی۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے تہیہ کیا کہ آج میں صدقہ کروں گا، اور وہ صدقے کی غرض سے فتصدق، اس نے رات کے ٹائم صدقہ کر دیا۔ فتحدثوا فاصبحوا یتحدثوا، صبح لوگ باتیں کرنے لگے، ارے بھائی رات کو کسی نے صدقہ کیا ہے اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ چوروں کو بھی کوئی صدقہ دیتا ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے کسی نیک آدمی کو، اللہ والے کو دینا چاہیے، لیکن اس نے چور کو دے دیا۔ اس نے کہا الحمدللہ علی ید سارق، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے صدقے کی توفیق دی اور میں نے چور کو دے دیا۔ دوبارہ نیت کی، فخرج بصدقتہ، اپنا صدقہ لے کر دوبارہ رات کو نکلا، راستے میں آہٹ محسوس ہوئی، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ضرورت مند ہے، اس نے وہ اپنا صدقہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، لوگ باتیں بنانے لگے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کل کسی چور کو صدقہ دے دیا، آج ایک بری عورت کو جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے اس عورت کو صدقہ دے دیا۔ کہنے لگا الحمدللہ علی زانیۃ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے کسی بری ہی عورت کو صدقہ دے دیا ہے، تو نے صدقے کی تو توفیق دی۔ تیسرے دن دوبارہ صدقے کے لیے نکلا اور ایک مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اب لوگوں نے بڑی باتیں بنائی کہ کوئی کسی مدرسے میں دے دیتا صدقہ، کسی مسجد میں دے دیتا، کسی غریب کو دے دیتا، کسی ضرورت مند کو دے دیتا، یہ کہ کبھی کسی چور کو، کسی بری عورت کو، اور پھر اس کے بعد مالدار کو دے دیا جس کے پاس مال بہت ہے۔ یہ گیا ایک مولوی صاحب کے پاس، حدیث کے الفاظ ہیں وہ مولوی سمجھدار تھا، وہ سمجھدار تھا، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، کیا میرا صدقہ قبول ہو جائے گا؟ میں نے ایک دفعہ چور کو، ایک دفعہ مالدار کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا اما الزانیۃ، تم نے جو بری عورت کو دیا ہے فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، ممکن ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ اس برائی سے رک جائے، اس کی حالت بدل جائے۔ اپنے ہاتھ سے بدل دیں۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہ کا کوئی سبب ہوگا، اس سبب کو پکڑ کے اس کا متبادل اسے دے دیں، گناہ ختم ہو جائے گا۔
کہا تم نے چور کو دیا، لعلہ ان یستعف سرق، کہا ممکن ہے کہ وہ چوری کرنے سے رک جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کہا میں نے مالدار کو بھی دیا ہے، تو کہنے لگے ممکن ہے کہ اس مالدار کو غیرت آ جائے اور وہ مالدار بھی خرچ کرنا شروع کر دے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تعاون اس طرح کریں کہ سامنے والے کی حالت کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے بدل دے۔ زبان سے کیسے بدلیں گے؟ گھر کے بڑے ہیں، بچے کو دیکھا کہ وہ کسی کو بے وقوف کہہ رہا ہے، کہ نہیں بیٹا بے وقوف نہیں کہتے، عقل مند کہتے ہیں، اسے متبادل دے دیں۔ آپ کہیں گے بے وقوف نہیں کہتے، وہ تبارہ بے وقوف کہے گا۔ گالی نہیں دیتے، وہ پھر گالی دے گا۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسلام کے آغاز میں ہی یہ کہہ دیتا لا یزنو، زنا نہیں کیا کرو، تو یہ لوگ کہتے کہ اللہ کی قسم ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ اگر قرآن کہہ دیتا شراب نہ پیو، یہ لوگ کہتے قسم ہے خدا کی ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ لیکن پہلے ذہن سازی ہوئی، پہلے متبادل دیا گیا، پہلے حالت تبدیل کی گئی، اور اس کے بعد پیغمبر نے اور آپ کے صحابہ نے لوگوں کی حالت اپنے ہاتھ سے بھی بدلی، اپنی زبان سے بھی بدلی۔ نبی علیہ السلام کا عمل دیکھیں، صحابی رسول ہیں، سیدنا عمر بن سلمہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، کبھی پلیٹ کے ادھر سے کھاتے ہیں، کبھی ادھر سے کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ادھر ادھر کیوں ہو رہے ہو، ایسے نہیں کرتے، طریقے سے کھاتے ہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ اپنی زبان سے اسے متبادل پیش کیا، اس کی حالت کو بدل دیا۔ فرمایا یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھا، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ صحابی کے الفاظ ہیں، عمر بن سلمہ کہتے ہیں فَمَا زَالَتْ طَعْمِي بَعْدُ، قسم ہے اس کے بعد میں نے کبھی بھی الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، کبھی بھی ادھر ادھر سے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ پیغمبر نے ان کا عمل اپنی زبان سے بدل دیا تھا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر معاونت کرنی ہے اور دل میں جذبہ ہے لیکن ہاتھ سے نہیں کر سکتے، زبان سے بدلنے کی استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اسے اپنے دل سے برا جانے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اس بات کو دل میں رکھیں، جو بات دل میں ہوتی ہے اس کے تاثرات چہرے پر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، میرا ایک دوست بنو قریظہ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے توریت کے کچھ الفاظ لکھ کے دیے ہیں، کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، فتلون، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سیدنا عبداللہ بن ثابت نے جب دیکھا، کہنے لگے عمر تم دیکھتے نہیں پیغمبر کا چہرہ بدل گیا ہے۔ فوراً عمر فاروق کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ کے پیغمبر میں اس دین پر، آپ کی نبوت پر اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اپنے زاویے سے سامنے والے کے برے عمل کو بدل دیا۔ فَبِقَلْبِهِ کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی نیکی میں معاونت کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو گناہ سے روکنے کے بجائے گناہ کے متبادل پیش کر کے ان کی حالت بدلنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
ایک حدیث کا مفہوم پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق بھی دے دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم عباد اللہ رحمكم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔